والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صبح صبح ایک بات میں سوچ رہا تھا آج فجر سے پہلے کہ پہلے لوگ بخت تلاش کرتے تھے، آج ہم مال تلاش کرتے ہیں۔ بخت تلاش کرتے تھے کہ اس کا فضل کہاں ہے، بخت کہاں ہے، ہم مال تلاش کرتے ہیں۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ پھر جب تم جمعہ پڑھ لو پھیل جاؤ، فانتشروا پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اس کے فضل کو تلاش کرو۔ کون سی آیت ہے یہ؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ادا کر لو جمعے کی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بڑا راز پڑا ہے یہاں۔ ہم نے تو زندگی چھٹیاں منانے میں لگائی ہوئی ہیں نا، یہ جمعے کی چھٹی ہے، یہ اتوار کی چھٹی ہے، یہ عید کی چھٹی ہے، یہ فلاں کی چھٹی ہے، یہ فلاں کی چھٹی ہے۔ اللہ کہتا ہے جمعے کے دن بھی چھٹی نہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کچھ جوان بیٹھے ہیں مسجد میں، میری بات جاگ کے سن رہے ہیں؟ میں تم کون ہو؟ کہا نحن متوکلین، درہ لیا جو طبیعت ٹھیک کریں، نکلو۔ اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ ذالک خیر لکم ان کنتم، یہ وہ تمہاری جو معلومات ہے نا، اللہ کہتا ہے تمہارا جو نالج ہے، میں یہاں سے مال لوں گا تو یہاں ہاتھ ماروں گا تو یہاں آ جائے گا، یہاں سے ہاتھ ماروں گا تو یہاں آ جائے گا، اور آتا نظر بھی آتا ہے، آتا نظر بھی آتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں مٹی ہو جانی ہیں، میرا فضل مٹی نہیں ہوگا۔ جیسے مجھے فنا نہیں، میرے فضل کو، میری عطا کو، میری چاہت کو، میری شفقت کو اور میرے جود اور سخا کو فنا نہیں۔ ذالک خیر لکم، یہ سب سے بہترین ہے، ان کنتم تعلمون، جو تمہاری معلومات ہیں، جو تمہارا نالج ہے، جو تمہاری ڈگریاں ہیں، جو تمہارے تجربے ہیں، جو تمہاری چلاکیاں ہیں، ان سب سے بہتر ہے کہ جو چیز تلاش کرو وہ میں کہتا ہوں وہ ہے میرا فضل، میرا فضل، میرا فضل۔ ہاں، اور آپ تسبیح خانے والے کیا کر رہے؟ تسبیح خانے والے یہ کر رہے کہ تسبیح خانے میں جمعے کے بعد اللہ کے فضل کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، 35 بار لکھتے ہیں محمد الرسول احمد رسول اللہ یا مسبب الاسباب، ساری دنیا کے سبب مولا ختم ہو گئے، سبب لی الخیر، اب تو کوئی خیر کا سبب بنا، اور درود پاک پڑھ رہے، اور عصر کے بعد درود پاک، یہ فضل تلاش کر رہے، یہ فضل تلاش کر رہے، اور تسبیح خانے کے علاوہ اپنی روزی رزق تلاش کر رہے، رزق حلال کی کوشش کر رہے۔ ایک بندہ ملا میرے آقا کو، ہاتھ ملائے، ہاتھ ملاتے اس کے ہاتھ سخت تھے، حضور نے فوراً فرمایا القاسب حبیب اللہ، روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، ولی ہے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، ہم مال کی تلاش میں جتنی محنت کرتے ہیں، اب اس کو سنیے گا غور سے، ہم مال کی تلاش میں جتنی محنت کرتے ہیں اس کے فضل کی تلاش میں محنت تو کیا سوچتے ہی نہیں، اس کا فضل کہاں ہے؟ ایک اس کا عدل ہے، ایک اس کا فضل ہے۔ عدل یہ ہے نیک بنے گا، میرا بنے گا، باپ کہتا ہے فرما بردار بنے گا، یہ جداد، یہ سارا نظام مال دولت تیرا ہے، یہ تو عدل ہے۔ اگر نافرمان بنے گا تو آنکھ نامہ لکھوں گا اور کہوں گا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اور زیادہ نافرمان بنے گا تو لوگوں کو کہہ دوں گا اس کو میرے جنازے تک نہ آنے دینا، کندھا نہ دینے دینا، یہ ہے عدل۔ ہاں، اور فضل کیا ہے؟ اور فضل یہ ہے، میری طرف دیکھیں، فضل یہ ہے کہ نافرمان ترین تھا، اور نافرمان ترین جب آیا آنکھیں جھکا کے گود میں بٹھا کے اس کو سینے سے لگا کے کہا ما غرک بربک الکریم۔ اس آیت میں شکوہ بھی ہے، محبت بھی ہے۔ ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، تجھے اس کریم رب سے کس نے دور کیا تھا؟ تجھے کون سا غرہ تھا؟ تجھے کون سا دکھ لگا تھا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کریم میرا فضل تلاش کرو۔ اس کا فضل کن اعمال میں پڑا ہے، کن وظائف میں پڑا ہے، کون سی محنت میں پڑا ہے، کون سے رزق کے حلال کی کوشش میں پڑا ہے، کون سی جذبے میں پڑا ہے، کون سے جذبے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے باس نے مجھے کہا، افسر نے دفتر میں جا کے یہ اسٹیشنری کا سامان لے کے آ، پینسل، قلم، کاپیاں وغیرہ وغیرہ۔ میں لے کے آ گیا۔ داڑھی کو منہ میں نہ ڈالے، جو بندہ پکڑ کے داڑھی کو منہ میں ڈالتا ہے اللہ اس رزق میں لک میں ختم کر دیتا ہے۔ منہ پکڑ کے نا منہ میں داڑھی کو منہ میں ڈالتے ہیں، منہ میں، اچھا ان کو خیال نہیں ہوتا، اللہ اس منہ سے رزق ختم کر دیتا ہے، یعنی بھوک دیتا ہے، فقر دیتا ہے۔ تو کہا مجھے بھیجا، میری نسبت تسبیح خانے سے تھے، میں لے کے آ گیا، پیسے واپس دیے، میں نے دیکھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا ساری چیزیں لائے ہو، کہاں ساری لائے ہو، ایک نمبر لائے وغیرہ وغیرہ سوال کیے۔ کہا جو پہلا بندہ تھا
وہ تو کہتا تھا کہ پیسے اور دینے ہیں، تو کہتا تھا تجھے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک مرشد ہے تسبیح خانے میں، میں نے وہاں ہے، انہوں نے ایک زندگی دی ہے اور وہ زندگی دی ہے کہ حلال طیب طاہر زندگی گزارنی ہے، اور حلال طیب طاہر زندگی میں اس کا فضل ہے، اس کے فضل کے تلاش کے راستوں میں ایک سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ میں نے حلال طیب طاہر زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک راستہ ہے۔ اس کے فضل کے راستے کون سے ہیں؟ بیٹی کا حق دینا پورا، بہن کا حق دینا پورا، پھر چاہے میرا گھر بیچنا پڑ جائے، میں فٹ پاتھ پہ آ جاؤں تو کیا حرج ہے، دیکھ پھر وہیں اللہ پھر پھل پھول اور پودے لگائے گا۔ بیٹی کا پورا حق دے، بہن کا پورا حق دے۔ کہہ رہے بہن لیتی نہیں، اس نے کہا اس کے نام پہ رجسٹری اس کے نام پہ سارے کاغذات بنا کے کر دے، ہاں پھر تجھے واپس کر دے، پھر کہے نہیں لیتی۔ کہا میں نے بیٹی کا نکاح قرآن سے کر دیا، نعوذ باللہ، کہ وہ جو ہے وہ سارا دن قرآن پڑھے گی، کہیں گھر سے جائیداد نہ جائے، کہیں گھر سے مال نہ جائے۔ کہاں اس کا فضل رکھا ہے؟ کس حلال کے راستوں میں اس کا فضل رکھا ہے؟ اور کون سے وظائف میں اس کا فضل رکھا ہے کہ فجر کی کہ جمعرات کے دن 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ، پھر جمعے کے دن 60 بار، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کیوں یہی عمل ہے؟ 30 سال کس بندے نے قبضہ کر لیا مقدمہ، پھر جو اس کو بنانے کے لیے توڑا تو نیچے اس کی بنیادوں میں کوڑیاں تھیں، کوڑیاں نہیں ہوتی کوڑی، ہاں حاج صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، 1 پیسے کی 20 کوڑیاں آتی تھی، اور میں گھر کا سارا خرچہ سامان بھی لے آتا تھا، اور 20 کوڑیاں بچ جاتی تھی۔ کوڑیاں کرنسی تھی، کرنسی تھی۔ کیوں کہتے ہیں کوڑی کوڑی کا محتاج، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا؟ کیوں کہتے ہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں؟ کہ کوڑی جب ٹوٹ جاتی تھی وہ پھر کرنسی کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی تھی، یہ کرنسی تھی، یہ کیش تھی۔ فضل کو کیسے تلاش کریں؟ میں نے فضل کو کسی فقیر کی نگاہ میں بڑا دیکھا ہے، ایک نگاہ جو کامل دیکھے، ایک نگاہ جو کامل دیکھے، لکھاں بڑیاں تارے ہو، لکھاں بڑیاں لاکھ ڈوب جائیں وہ تر جائیں، یعنی پار اتر جائیں۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طہا وہی یاسین۔ نگاہ عشق مستی میں توجہ اگر مرشد کی مل جائے، توجہ، اور توجہ کے لیے کوئی فن نہیں کرنے پڑتے، توجہ دل کی دنیا کا نام ہے، توجہ دل کی، جس طرح محبت دل کا نام ہے، فن کا نام نہیں، لفظوں کا نام نہیں، اداؤں کا نام نہیں، یہ وفاؤں کا نام ہے۔ اس طرح توجہ دل سے ہے، جب دل میں چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو، مرید ہو یا مرشد ہو، یہ توجہ دل سے ملتی ہے اور بے ساختہ ملتی ہے، بے ساختہ ملتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک سفر میں جا رہا تھا، میرے ساتھ چھوٹا سا بریف کیس تھا، ایئرپورٹ کی میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، ایئرپورٹ کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میرے منہ سے بے ساختہ آنسو نکلے، اور ایک بندہ یاد آیا، ایک بندہ یاد آیا، اور وہیں سے دل میں دعائیں نکلنا شروع ہوئیں، اور میں نے اللہ سے کہا مولا میرے تو بس میں نہیں، بے ساختہ یاد آیا، اب نکلوائی ہیں تو دو قبول بھی فرما لے۔ توجہات سے بہت کائنات ملتی ہے، اور توجہ ہٹنے سے بس ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ، توجہ، آئے ایک توجہ کا واقعہ سناتا ہوں، توجہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ جب بادشاہ فوت ہو گیا شاہ جہاں، تو اورنگزیب عالمگیر کا والد تھا شاہ جہاں، فوت نہیں ہوا، پورا ہو گیا، بیٹوں نے اقتدار کے لیے کوشش کی، ایک درویش کے پاس ایک بھائی گیا، درویش کے پاس ایک بھائی گیا، حضرت دعا فرمائے اقتدار مجھے مل جائے، اور اقتدار کیا تھا؟ سارا پاکستان، سارا بنگلہ دیش، سارا برما، سارا بھوٹان، سارا سری لنکا، نیپال، سارا افغانستان، یہ پورا اقتدار تھا، بڑا بادشاہت تھے، مجھے عطا ہو جائے۔ آپ نے کہا اچھا کون ہے؟ حضرت میں شہزادہ ہوں۔ ہاں ہاں آؤ میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت چارپائی پہ بیٹھے تھے اور باقی فقراء، وہ بیٹھ گیا، وہ نہیں بیٹھا۔ اس وقت حکم کا ادب تھا، مرشد کا ادب نہیں تھا، مرشد کے حکم کا ادب تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مرشد نے کوئی خدمت دی ہے، یہ چار پہ بیٹھنا بھی خدمت تھی، یہ خدمت دی ہے، بس یہی ادب تھا، اور یہیں سے دل کی توجہات منتقل ہونی تھی اور تیرا کام بن جانا تھا۔ وہ نہیں بیٹھا، یہ بیٹھ گیا، اور فرمایا جاؤ رب بھلی کرے گا، تیرے پاس ہے تاج، 52 سال حکومت کی، آدھی صدی سے زیادہ، آدھی صدی سے زیادہ حکومت کی، اور نیک ترین انسان بادشاہ تھا۔ آخری وقت نے فرمایا کہ میرے خیال کرنا، میرے کفن کے لیے میں ٹوپیاں سیتا تھا، وہ پیسے، قرآن لکھتا تھا ہاتھ سے، وہ پیسے یہ علیحدہ پڑے ہیں، مجھے ان پیسوں سے کفن دینا۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے فضل ملے؟ فضل ملے، فضل کی تلاش تو کی نہیں تو نے، ساری عمر مال کی تلاش کی۔ روزی کرنا گناہ نہیں، کاروبار کرنا گناہ نہیں، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسباب لازم چیز ہے، لازم چیز ہے، محنت کوشش، محنت کوشش، اللہ نے اس کو جوڑا ہے۔ اللہ بغیر لقمہ کھائے پیٹ بھر سکتا ہے، بغیر پانی پیے پیٹ بھر سکتا ہے۔ اللہ کہتا کہ نہیں سحری نہ کھاؤ، فرمایا سحری کے لقمے کھاؤ، یہ نوری لقمے ہیں، اور لازم کھاؤ، لازم کھاؤ۔ لیکن
اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ کے کہا فرمایا پر مسبب الاسباب اللہ کو نہ چھوڑنا، خیال کرنا، مسبب الاسباب کے ساتھ رابطے رکھنا. کیوں؟ تیری ساری محنت مخلوق ہے، غور سے سنیے گا، تیری ساری محنت مخلوق ہے، تو مخلوق ہے. اللہ چاہے تو اس میں خیر ڈال دے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اللہ کی چاہت کا نام وجود ہے. سارے کہیں اللہ کی چاہت کا نام، اللہ کی چاہت کا نام، اللہ کی چاہت کا نام. ہاں، اللہ چاہے گا وہ چیز وجود میں آ جائے گی، جس کو کن اور فیکون کہتے ہیں. فضل کو تلاش کریں. وہ فضل کہاں پڑا ہے؟ وہ کن تہے در تہے گوشوں میں پڑا ہے، وہ کن تہے در تہے عملوں میں پڑا ہے، نیتوں میں پڑا ہے، جذبوں میں پڑا ہے، معاملات میں پڑا ہے، طیب طاہر زندگی میں پڑا ہے، نگاہ مرشد میں پڑا ہے، کسی فقیر کی توجہ میں پڑا ہے، ماں کے قدموں میں پڑا ہے. کہاں پڑا ہے؟ سوچ تو صحیح، وہ فضل پڑا کہاں ہے؟ ساری دنیا کے خزانوں میں ہاتھ مارے، حتیٰ کہ گند اور کوڑے پہ ہاتھ مار کے وہاں سے بھی مال تلاش کیا، کوئی لوہا مل جائے، گتا مل جائے، پلاسٹک مل جائے، بیچ کے وہاں ہاتھ مارا. اور جہاں فضل پڑا ہے آج تک سوچا ہی نہیں. اچھا، قصور بھی ہمارا نہیں ہے. نہ پہلے دن سے ماں نے سبق دیا، نہ قائدے نے سبق دیا، نہ ٹیوٹر نے دیا، نہ کمپیوٹر نے دیا. پہلے دن سے کسی نے سبق دیا ہی نہیں. پہلے دن سے سبق ملا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ہاں، ہونے میں یہ بنوں گا. اچھا، یہ بننا کوئی گناہ تو نہیں ہے، ایسا بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بندہ مخلوق کی خدمت کا سچا جذبہ ہو اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. پہلے دن سے وہ سبق ہی نہیں ملا کہ اللہ کے فضل کو بھی تلاش کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اللہ کے فضل کو شامل کرنا ہے. شامل کرنا، اللہ کے فضل کو شامل کرنا ہے. پہلے دن ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ ہم نے سوچا. اچھا، نہ تلاش کیا. کوئی تلاش میں لگا دیتا، جیسے تسبیح خانے نے ہمیں تلاش میں لگا دیا، ابکری نے تلاش میں لگا دیا. اچھا، پھر ہم اگر کسی کو کہتے بھی ہیں تو وہ چونکہ دنیا دار میں ذرا سمجھدار ہوتا ہے، اس کو پھر ابکری کی بعض اوقات بعض بندوں کو باتیں سمجھ نہیں آتی، کہتے تمہارے پیر نے تمہیں کس کہاں لگا دیا ہے. کیوں؟ وہ بھی قصوروار نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں لڑو نہ، بھیڑو نہ، مقابلہ نہ کرو، مناظرہ نہ کرو، تقابل نہ کرو، تردید نہ کرو. کیوں؟ وہ بھی قصوروار نہیں ہے. اسے بھی پہلے دن سے یہی سبق ملا ہے کہ 2/2 2/2. بولو بھائی، میں کہہ رہا ہوں کس طرح جاگ جائیں، یہ بہانے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، نعرے مرواتے تھے زور سے نا، اور نعرے مارو. پھر کہتے تھے ایویں نعرہ مارو جویں راوی چھل بج جاتی ہے، راوی کے اندر جیسے سیلاب آ جائے، اور راوی سوکھ گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. وہ کسی طرح بندے توجہ تو کریں، ایویں نعرہ مارو جویں راوی چھل بج جاتا. ہاں، وابتغوا من فضل اللہ. اللہ نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا، یہ جمعے کے دن کے بارے میں ہے. عجیب راز ہے. میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا جب بھی سودا کیا کر 45 بار یا قادر یا نافع پڑھا کر، لا خلابہ پڑھا کر، اگر جمعے کے بعد سودا ہو جائے تو برکت ہوگی. مجھے آ کے کہنے لگا آپ نے مجھے 3 راز بتائے تھے، 45 بار یا قادر یا نافع پڑھا کر، لا خلابہ مسلسل پڑھا کر، اور جمعے کی نماز کے بعد سودا بیچنا کرنا کیا کر، نفع ہوگا. مجھے کہنے لگا کمال ہے، آپ نے کیا راز بتا دیا. میں نے کہا اللہ کہتا ہے فضل تلاش کر. میں نے کون سا راز بتایا ہے؟ اللہ پاک اپنا اس بندے کے اس عمل میں اپنا فضل شامل کر دیتا ہے، اور جس کے عمل میں میرا اللہ فضل شامل کر دے تو وہاں گھاٹا نہیں ہو سکتا، وہاں نفع ہی نفع ہے، وہاں خیر ہی خیر ہے، وہاں راحت ہی راحت ہے، وہاں برکت ہی برکت ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، چونکہ فضل دینے کا انتظار کرتا ہے اور کہتے ہیں بہانے بناؤ. ایک بہانہ بتاتا ہوں، اب آپ کو ایک بہانہ بتاتا ہوں. ایک بندہ تھا ہارون الرشید کے دور میں، دور کہیں ہفتوں کے سفر میں. اس نے سوچا، اس کا کنواں تھا میٹھے پانی کا. اس نے کہا ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی نہیں ہوگا. میٹھے پانی کا گھڑا بھرا سر پہ رکھا اور کہا ہارون رشید کو جا کے میٹھا پانی پلاؤں گا. میٹھے پانی سے مراد کوئی چینی والا پانی نہیں، یہ قدرتی جو میٹھا پانی ہوتا ہے، ایک کڑوا کوئی میٹھا پانی. اس نے گھڑا رکھا. بھائی اس بندے کو رات بھی سوتا ہے، صبح بھی سوتا ہے. یہ بندہ، یہ آپ کے پیچھے جو بیٹھا، آپ سفیان علی سرکار. میں کچا ڈرائیور ہوں اس لیے کہتا ہوں، بعض نہ ڈرائیور غصے میں آ جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اپنا سوئی مجھے نیند آتی ہے، اور جو کوچوں بسوں کے پکے ڈرائیور ہیں ساری بس سو رہی ہوتی ہے. میں کچا ڈرائیور ہوں، میرے اوپر مضامین ختم ہو جاتے ہیں. میں کمزور آدمی ہوں، عالم میں نہیں ہوں، حافظ میں نہیں ہوں، قاری میں نہیں ہوں، عربی مجھے نہیں آتی، اردو کی زیر زبر نہیں، انگلش کے 2 لفظ وہی بھول گئے، باقی بچہ کیا. اچھا تقویٰ بسپیر نہیں ہے، پہنچی سرکار نہیں، ولایت نہیں، جن تابے نہیں، آنکھیں بند کرتا ہوں مدینے پہنچ جاتا ہوں، وہ نہیں ہے میرے پاس. یہ 2-4 باتیں ہیں، وہ بھی آپ کہتے ہیں سوئیں اور اس کا مضمون ختم. اصل سونے والے کہتے ہیں اللہ کے واسطہ چھوڑ میری جان، میں نے سونا ہے. سونے والا اصل مجھے پیغام، جیسے نا بعض بندے گھڑیاں دکھاتے ہیں، گھڑیاں بار بار دکھاتے ہیں. یہ سونے والے سفیان علی سرکار یہ اس طرح کے کہتے ہیں مہربانی کر جان چھوڑ، ہمارے سونے کا وقت ہے، ہمارا دوسرا تیسرا کیلولہ شروع ہونے والا ہے. سونے والے اصل مجھے میسج دیتے ہیں کہ مہربانی کر، خدا کا خوف کر. کیا بات کر رہا تھا؟
अच्छा बेचारे ने सर पे रखा, सफर करते, गर्मी सर्दी सफर करते करते बगदाद जब पहुंचा तो पानी में बदबू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से बादशाह तक रसाई हुई। मैं इतनी दूर से आया हूं, हारून की नगरी का मैं उसकी रियाया हूं, तो हारून के लिए मीठा पानी लाया। हर रशीद का बख्त महल्लात मैं देख के आया। अब्बासी खुलफा के महल्लात के आसार खत्म हो गए, कुछ हैं, क्या कमाल था। उसने देखा ना घड़ा है तो बदबू थी, समझ गया। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा मेरे इलाके में एक मीठा कुआं है, मैंने मीठे कुएं का पानी हारून लाया, तेरे पास मीठा पानी ये नहीं होगा। उन्होंने कहा लाख रुपए की गाल कितने लाख रुपए की गाल। वो मेरा नाना रहमतुल्लाह अलैह सख्त मिजाज था, तो मेरा भाई मुझे कहता था नानी नाना चंगा आपके यहाँ लाख रुपए है। और लाख रुपया मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, वो लाख की हैसियत थी, वो लाख से बड़ी कोई चीज ही नहीं थी।